انسان کی فطرت میں قدرت نے امید اور آس کی ڈور سے ہمیشہ بندھے رہنے کا ایک عجیب سا انتظام کر رکھا ہے۔ ایک ڈور ٹوٹتی ہے تو وہ دوسری تھام لیتا ہے، دوسری ٹوٹتی ہے تو تیسری، یوں یہ سلسلہ اس کی سانس کی ڈور ٹوٹنے تک چلتا ہی رہتا ہے۔ شاید قدرت نے انسان کی طبیعت میں یہ آس اور امید کا سلسلہ نہ رکھا ہوتا تو وہ پہلی نا امیدی پر ہی ختم ہو جاتا، مایوسی سے مر جاتا۔ اس کتاب کو ایکسپلین کرنے سے پہلے میں کچھ امید کے شعر پڑھ دیتا ہوں۔ امید ابھی کچھ باقی ہے، ایک بستی بسنے والی ہے، جس بستی میں کوئی ظلم نہ ہو اور جینا وہاں کوئی جرم نہ ہو، وہاں پھول خوشی کے کھلتے ہوں اور موسم سارے ملتے ہوں، بس رنگ اور نور برستے ہوں اور سارے ہنستے بستے ہوں۔ امید ہے ایسی بستی کا جہاں جھوٹ کا کاروبار نہ ہو اور دہشت کا بازار نہ ہو، جینا بھی دشوار نہ ہو اور مرنا بھی آزار نہ ہو، وہاں خون کی ہولی عام نہ ہو، اس آنگن میں غم کی شام نہ ہو، جہاں منصف سے انصاف ملے، دل سب کا سب سے صاف ملے۔ ایک آس ہے ایسی بستی ہو جہاں روٹی زہر سے سستی ہو، یہ بستی کاش تمہاری ہو۔ امید ابھی کچھ باقی ہے، ایک بستی بسنے والی ہے۔ ہوپ سرکٹ کا جائزہ، ایک ماہر نفسیات کا بے بسی سے امید تک کا سفر۔ ان کے سیکھے ہوئے بے بسی کے تجربات میں بے حسی اور کنٹرول کی کمی کا احساس در حقیقت پہلے سے طے شدہ رد عمل تھا۔ طویل مصیبت کے لیے ایک خودکار غیر سیکھا ہوا رد عمل، اور جو حقیقت میں سیکھنا ضروری ہے وہ ہے امید۔ اس کتاب میں آپ سیکھیں گے امید پرستی، مثبت نفسیات اور مثبت نفسیات کی مختلف شاخیں۔ ہمیں محدود مایوسی کو قبول کرنا چاہیے، لیکن کبھی بھی لا محدود امید سے محروم نہیں ہونا چاہیے۔ یادوں کا پورا ڈھیر کبھی ایک چھوٹی امید کے برابر نہیں ہوتا۔ امید ایک جاگتا ہوا خواب ہے۔ ایک اچھا استاد امید پیدا کر سکتا ہے، تخیل کو بھڑکا سکتا ہے اور سیکھنے کا شوق پیدا کر سکتا ہے۔ یہ کتاب آپ کو آسانی سے پہچانے جانے والے مثبت جذبات، مصروفیت، مثبت رشتے، معنی اور کامیابی سے نوازتی ہے۔ اس کتاب کی توجہ اس بات پہ نہیں کہ زندگی کو کس چیز سے معذور کرتی ہے، بلکہ اس بات پہ مرکوز ہے کہ زندگی کو جینے کے لائق کیا بناتا ہے۔ ہماری ذہنی صحت کے لیے گہرے نتائج کیسے حاصل کیے جائیں۔ میں نے اپنی زندگی کے 35 سال ڈپریشن اور بے بسی کو ختم کرنے کے لیے وقف کر دیے۔ میں نے محسوس کیا کہ صرف بری چیزوں سے چھٹکارا حاصل کرنا کافی نہیں ہے۔ اگر آپ اس بات میں دلچسپی رکھتے ہیں کہ کس طرح امیدیت پیدا کی جائے، طاقت کا فائدہ اٹھایا جائے یا مثبت نفسیات کو کیسے لاگو کیا جائے۔ سیلک مین اپنے کام اور سیکھی ہوئی بے بسی کی دریافت کے لیے مشہور ہیں۔ یعنی جانور جان لیں گے کہ وہ اپنے حالات پہ قابو نہیں رکھ سکتے اور ڈر سے بچنے کی کوشش کرنے کے بجائے صرف لیٹ جائیں گے۔ سیلک مین نے 10 سالوں کا بیشتر حصہ یہ سمجھنے کی کوشش میں گزارا کہ ڈپریشن کیا ہے، اور زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ہم میں سے باقی لوگوں کے لیے کون سے نفسیاتی عوامل لوگوں کو ڈپریشن سے کم یا زیادہ مدافعت بنا سکتے ہیں۔ ڈپریشن کی تفہیم یہ ہے کہ وہ دنیا کے بارے میں غلط ادراک اور ان کے کنٹرول کی کمی کا شکار ہے۔ تاہم تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ ڈپریشن کے تاثرات اس وقت زیادہ درست ہوتے ہیں جب ان پہ کوئی کنٹرول نہ ہو۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ جو امید پرست لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا کنٹرول ہے چیزوں پہ۔
وہ لکھتے ہیں میری رائے میں امید کائنات کی سب سے طاقتور قوت ہے. یہ ہمیں ستاروں تک پہنچنے اور گہرائی میں کھودنے کی اجازت دیتا ہے. امید وہی ہے جو ہمیں مشکل بظاہر ناممکن حالات سے گزارنے کی طاقت دیتی ہے. اور امید اس خیال پہ مبنی ہے کہ چیزیں بدل سکتی ہیں. ہم میں سے اکثر کے لیے امید میں تبدیلی کے ایجنٹ کا تصور ہم خود ہیں. وہ لوگ جو سیکھے ہوئے بے بسی کا شکار ہیں وہ یقین رکھتے ہیں کہ چیزیں ہمیشہ ایک جیسی رہیں گی، کیونکہ وہ ایسی کوئی چیز نہیں دیکھ سکتے جو ان کی صورتحال کو بدل دے، اور انہیں یقین نہیں ہے کہ ان کا کوئی اثر ہو سکتا ہے. قوت ارادی ہمارا یقین ہے کہ ہم چیزیں بدل سکتے ہیں، اور کوشش کرنے کی ہمت، ول پاور ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم چیزوں کو تبدیل کرنا جانتے ہیں، یا یہ یقین کہ یہ ایک قابل حل مسئلہ ہے. امید ہمیں مستقبل کی سمت لے جاتی ہے. جب آپ لوگوں کے لیے خوشگوار زندگی گزارنے کا راستہ تلاش کر رہے ہوں تو یہ ایک قابل مقصد ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس طرح سے آپ اپنی ناکامیوں کے بارے میں سوچتے ہیں اور اپنے مستقبل کے بارے میں جو تصور رکھتے ہیں، اس سے بہت فرق پڑتا ہے. چیزوں کو بیرونی، مستقل اور عالمی طور پہ دیکھنا ڈپریشن کا ایک نسخہ ہے. چیزوں کو بیرونی، مستقل اور عالمی طور پہ دیکھنا ڈپریشن کا ایک نسخہ ہے. امید پرستی مسائل کو اندرونی اور عارضی دیکھتے ہیں، اگلی بار بہتر ہونے کی توقع رکھتے ہیں. آپ کو دنیا کی زرخیز مٹی میں پودا لگانے سے پہلے کسی خیال کے بیج پیدا کرنے کی ضرورت ہے. تاہم کوئی بھی بیج جو نہیں لگایا جاتا وہ پودا نہیں بنتا. سلیگمن نے دکھایا ہے کہ جانور بے بسی سیکھتے ہیں. وہ لکھتے ہیں مثبت نفسیات یا امید نہ صرف اپنے تجرباتی نتائج کے لحاظ سے کامیاب رہی ہے بلکہ تحقیق کی ناقابل یقین حد تک پیداوار ہے.